آؤ اور جن کو امر بالمعروف بھی پڑھنا نہ آئے، جلسے سے نام ہی رکھ لے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور رکھ کے بھی پڑھنا نہیں آئے، اور میں کسی کو پانی لینا سی یا پھر لگتا ہی ہے کہ رب کوئی بھی چنگی شے تیرے منہ چو کڈوانا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے پڑھیا کی ہے امر بالمعروف نے پڑھیا کی ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ بھی اچھائی کا حکم دیا جائے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکا جائے، تو انہیں کی پڑھے امر بالمعروف، معروف امر معروف کا بیٹا ہے۔ کیا کریں، وقت گزر جانا ہے، ہمارا وقت گزر گیا، ہمیں ہاتھ کڑیاں لگائیں، ہم نے پھر بھی لبیک کا نعرہ لگایا، مالکوں نے نگاہ فرمائی، ہمارا وقت گزر گیا۔ ہمیں جیلوں میں ڈالا، ہم نے لبیک کا نعرہ لگایا، مالکوں نے نگاہ فرمائی، ہمارا وقت وہ گزر گیا۔ ہمارے اوپر پرچے کاٹے، فور شروع لگائے، گولیاں چلائیں، جیسا وقت تھا مالکوں نے نگاہ فرمائی، وقت گزر گیا۔ لیکن یہ اس وقت بھی ہم خوش تھے، لطف سجن دم بدم، کاریں سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ ہم ہر لمحے، ہر وجہ، ہر وقت حضور کے نام پر خوش ہیں۔ مالک جیسے چاہیں جس طرح رکھے، ہم جے سونا میرے دکھ بچ راضی تے سکھنوں میں چلے پاواں، مالک راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے اوپر پرچے کاٹے، جنہوں نے ہم پر فور شیڈول لگایا، ہمارے قائدین کو جیل میں ڈالا، ہمارے قائد کو جیل میں ڈال کر ظلم و ستم کیا، 8 مہینے جیل میں ڈالا، 3 مہینے بعد پھر باہر نکالا، پھر اس کو اندر چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مالک تو تھے نا، واللہ خیر الماکرین، رب نے خفیہ تدبیر تو فرمائی۔ ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں سوز ایسا دیوان میں ہے، سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل آدم کہنے والے۔ سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل آدم کہنے والے، لبیک اب بھی میدان میں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت جب حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تحریک ختم نبوت چلائی نا 1953 کے اندر، تو اس میں 10,000 بندے شہید ہوئے ختم نبوت کی خاطر۔ تو اس دوران ایک نوجوان کو ہم یہی بات کرتے تھے، ہم نے کہا یہ سیٹیں ہیں، یہ فانی ہے، یہ ارباب ترب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو وزیر اعظم ہو یا ہو صدر، دیپک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، قائم دائم وسیع کرسی ہو السماوات والارض، قائم دائم ہمارے رب کی کرسی ہے، اس نے قائم دائم رہنا ہے۔ یہ کرسیاں آنی جانی ہیں، رہا یزید نہیں ہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، رہا نمرود نہیں ہے رہنا تم نے بھی نہیں ہے، لیکن حضور کے غلام، حضور کے نام کی برکت سے قیامت تک حضور بھی نام بھی رہے گا، حضور کے نام کی برکت سے حضور کے غلاموں کا نام بھی رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ رہے گا۔ ہم یہی کہتے تھے، عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے تحریک ختم نبوت حصہ لیا نا تو آپ کام کر رہے تھے، اس وقت ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھانے کے اندر، تو تھانے کے اندر گئے تو اس کو وہاں جا کر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد افسر آیا، اس نے آ کر پوچھا بھی اس کو کیوں پکڑ کر لایا ہو، کس وجہ سے؟ اس نے کہا یہ جی تحریک ختم نبوت میں شامل تھا اور روڈ بند کیے ہوئے تھے۔ اب کسی کو تکلیف نہیں ہے، 8-10 دن سے پورے ملک کے اندر انہوں نے اقتدار کی خاطر، اپنی سیٹوں کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر یہ سارے نکلے ہوئے ہیں، روڈ بند کیے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، دیکھا جی انہوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا، دیکھو جی انسانیت، اب ہیومن رائٹس کسی کو یاد نہیں ہے، ہون انسانیت کسی نے دردی نہیں، اب سکولوں کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ بچے سکول میں بھی جائیں گے۔ یہ پورا 2 سال کرونا چلتا رہا، اس وقت کسی کو فکر نہیں آئی، اب انہوں نے روڈ بند کیے پورے اسلام آباد کے اندر، نام اسلام آباد، اور ادھر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ابرار الحق کو بلا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی امر بالمعروف کر رہا ہے، اب ابرار الحق امر بالمعروف کا حکم دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، قوم کی بھی کیا بات ہے، جا کر اپنی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پڑھتا ہے نا۔ وقت گزر گیا، ہم یہی کہتے تھے ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، دور بدلے گا، انشاءاللہ وقت بدل گیا، وقت آ گیا، تم بھی ذلیل ہو گئے، اور آگے جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے یہاں نہیں، آگے بھی ذلیل ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا۔ بابا جی کہہ گئے ہیں، انہوں نے بھی، عمران خان رو نہیں رہا تو بابا جی کہہ نہیں رہے، انہاں بھی رونا ہے، انہاں دے نسلاں بھی رونا ہے، انہاں قبر وچ بھی رونا ہے تے کل حشر وچ بھی رونا ہے، باقی رونا ہے انہوں نے رونا ہے، رو تو بے عمران مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں، مینوں دھمکیاں آ رہی ہیں، سانوں تے دھمکیاں آئی ہیں، تے نہیں رونے، تسے کہ اسی تانوں تواڈے گھر والے نوں چک لاں گے، تواڈے بچیاں نوں انکار داں گے، تواڈی اماں نال انکار، تے اسی تے نہیں ہوئے،
اسی کہا جی سونا میرے دکھ وچ رہے سی، مالک چاہتے ہیں ہمارا جب کہتے جو ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَوْ، حضور میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میری اولاد بھی، میری جائیداد سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے، تو ہم اپنی ماں کے لیے رونے بیٹھ جائیں؟ نا، جب سب کچھ قربان ہے تو پھر ہمارے اس چیز سے ہماری جان ہے، ہماری گردن، بابا جی فرمایا سے یہاں سے کاٹ لو یا یہاں سے کاٹ لو، گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں جب بچے کو تھانے میں لے گئے نا تو افسر نے کہا بھی اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تحریک ختم نبوت کے اندر روڈ بند کر کے کھڑا تھا اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا۔ افسر نے کہا کان پکڑ لے۔ کیا کہا اس نے؟ کان پکڑ لے۔ بچے نے کان پکڑ لیے۔ افسر نے اسے کہا بتا کتنے چھتر ماروں تجھے؟ کیا کروں؟ کتنے چھتر ماروں؟ اس بچے نے تاریخی جواب دیا جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑے ہی تھے نا جنہوں نے قربانیاں دی، ہمارا بھی جواب یہی تھا، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ اس بچے نے آگے سے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا نا بتایا تجھے کتنے چھتر ماروں؟ بچے نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے اتنے مار لے۔ ہمارے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکنا۔ ہم تو حضور کے نام پر ہم نے برداشت کر لیا، ہمارے سامنے تو تم نے ہماری پولیس کو سامنے کھڑا کیا، گولیاں چلائیں، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں لڑے، تم نے شیل پھینکے ہم نہیں لڑے، ہم نے کہا یہ اپنے ہیں ان کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں، ہمارے عالم کفر کے ساتھ لڑائی ہے، ہماری ہندوؤں کے ساتھ لڑائی ہے، جو دین دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے، جو رسول اللہ کے دین کے مخالف کھڑے ہوں گے ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ ہاں انشاءاللہ، اور ہماری ہے۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے خود فرمایا ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا۔ کیا آئے گا؟ پوری دنیا میں اسلام آئے گا۔ اب جو بندہ کہتا ہے ابھی دین میں ہے ہی نہیں سیاست، کیا نہیں ہے؟ بھئی مولویوں کا تو کام نہیں ہے، مولوی جو ہیں وہ عمران کہتا ہے کہ نا جو بندے مجھے چھوڑ کر جائیں گے نا وہ ذلیل ہوں گے، وہ غدار ہوں گے، اور جو مجھے چھوڑ کر اور پارٹیوں میں جائیں گے وہ لوٹے ہوں گے۔ میں کہ پہلے جڑے تیرے کو لائسن وہ بھی تے لوٹے ہی سن، تو کہتے نوا کام کر رہے ہیں۔ ہاں پھر کہنے مولوی جو ہے نا یہ مسجدوں میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا لوٹے بھی لیٹرینوں میں اچھے لگتے ہیں، ہاں مسجدوں میں اچھے نہیں لگتے، یہ بھی اسمبلیوں میں اچھے نہیں لگتے۔ مولوی صاحب آپ تو شہرت کی خاطر سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم شہرت کی خاطر کر رہے ہیں، آپ کون سا کعبے کی امامت کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی سے شہرت کی خاطر۔ بھئی اسی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر میرے آقا نے سیاست کی ہے نہیں کی؟ حکمرانی کی ہے نہیں کی؟ ابو بکر صدیق نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان غنی نے کی ہے، مولا علی نے، تو پھر ان کو ماننا بھی چھوڑ دیں، وہ بھی سیاسی تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سیاسی، فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ حکمران کیسا ہونے چاہیے، سیاست کیسے کرنی چاہیے، کون سی زیادہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب یار اصل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ سیاست گندی ہے۔ کیا ہے؟ یہ گندی سیاست ہے، یہ چوروں کا کام ہے، یہ ڈکیٹوں کا کام ہے، آپ شریف لوگ ہیں، آپ کس راستے پر چل؟ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، کس طرف تو حق بولتے ہیں، ان کو چور بھی مانتے ہیں، ہم شریف بھی مانتے ہیں، ان کو ڈکیٹ بھی مانتے ہیں، ہمیں شریف بھی مانتے ہیں، انہیں بدماش بھی مانتے ہیں، پھر بدماشوں کو ووٹ دے کر کہتے ہیں یا اللہ حکمران حضرت عمر جیسا کیوں نہیں آتا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا، آپ زمین کے اندر اگر پیاز کا بیج بوئیں اور اندر سے ٹماٹر نکلیں یہ تو نہیں ہوتا، جو بو گے نکلے گا وہی۔ آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے، مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، انگریزوں کے غلام کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے شاید یہ لے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا میرے حبیب یہودی اور نصرانی ان کو بتا دے مسلمانوں کو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دوست ہو ہی نہیں سکتے ان کے، کبھی نہیں۔ کب ہوں گے دوست؟ اللہ فرماتا ہے یہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تک حتی تتبع ملتہم، جب تک یہود و نصارہ کی ملت آپ خود یہودی نہیں بن جاؤ گے، عیسائی نہیں بنو گے، اس وقت تک یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ جب تک خود یہودی نہیں ہوگے یہ آج سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، ان کو جو مرضی کر لو، پاکستان پورے کا پورا دے بھی دو پھر بھی انہوں نے خوش نہیں ہونا جب تک خود یہودی نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج آپ آئیں اسلام کی طرف واپس لوٹیں۔ 70-74 سال ہو گئے ہیں غیروں کی غلامی کرتے ہوئے، آج تک پاکستان کو کسی ایک جماعت نے بھی پاکستان کا 1 روپیہ قرضہ نہیں اتارا ہے، جو بھی آیا اس نے قرضہ اوپر چڑھایا ہے، کسی نے اتارا نہیں ہے۔ ہر بندہ، پہلے مجھے پتا تھا کہ ہر بندہ 4 لاکھ کا، کل ایک دوست نے بتایا جناب 8 لاکھ کا ایک بندہ مقروض ہے، آپ بھی اور میں بھی، یہ بچے بھی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی IMF کا 8 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور کہنے عمران خان کہنا ہے یہ صحت کارڈ کے اندر 12 لاکھ روپیہ ہے، کہتے ہیں نا جس کے پاس صحت کارڈ ہے اس کے اندر 12 لاکھ ہے، میں کہ چلو 8 لاکھ قرضہ واپس دے ساڑا تے 4 لاکھ سانو پڑھاؤ قوم کاروبار تے کرے، ایڈا تسی پیسہ دیتی تو آیا کہنے کہ صحت کارڈ کے اندر یہ ہے ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، دیئے؟ 50 لاکھ قرضہ واپس دے 4 لاکھ سانو پڑھاؤ قوم کاروبار تے کرے، ایڈا تسی پیسہ دیتی تو آیا کہنے کہ صحت کارڈ کے اندر یہ ہے ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، دیئے؟
1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے، دیے، لیکن ہم نے کہا تم نے کیوں نہیں دی غریبوں کو؟ تو کہنے لگے چور لوٹ کر چلے گئے ہیں، بینک خالی ہیں، لیکن 14 ارب روپیہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ جی کہتے ہیں وہ کیوں مہنگائی کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہے، بینک لوٹ کر چلے گئے، پچھلے چور تھے وہ لوٹ کر چلے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 200 ایکڑ جگہ اور 401 کنال کے گھر مرزائیوں کو اسلام آباد میں الاٹ کیے، 1 ایکڑ جگہ 8 کنال جگہ اور 11 کروڑ روپیہ انہوں نے صادقآباد کے اندر مندر کے لیے دیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دربار کے ساتھ انہوں نے 1 کنال جگہ مندر کے لیے دیے۔ پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا یا محمد عربی کے دین کے لیے بنا تھا؟ یہاں تو مسجدیں، روڈ بنتا ہے مسجد گرا دیتے ہیں، اگر روڈ کے درمیان مسجد ہے۔ آپ جائیں شوجہ آباد کے علاقے میں، وہاں ملتان کے اندر ہے، اس علاقے کے اندر شوجہ آباد اور جلال پور پیر والا روڈ کے جاؤ نا تو بائی پاس ہے، بائی پاس کے اوپر روڈ کے اوپر ایک مندر کھڑا ہے پرانے دور کا، روڈ یوں کر کے بنایا، یوں کر کے درمیان میں سے مندر نہیں گرایا، مسجدیں گرائی، ہم نے خود دیکھی ہیں، گری ہوئی دیکھی۔ بہاولپور کے اندر ہمارے وانینو چوک سے روڈ جا رہا ہے، ڈبل روڈ، اب انہوں نے بنایا تو وہاں مسجد تھی، اس کو 20 فٹ نیچے گرا کر پیچھے کر دیا، مسجد چھوٹی کر دی ہے روڈ بنانے کی خاطر۔ لودھرا روڈ بنایا 100 کلومیٹر، کئی مسجدیں تھی، اس روڈ کی خاطر ساری مسجدیں گرا دی۔ یہاں پھر آپ کو پتا ہوگا اپنے علاقے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہوگا یہاں راولپنڈی کے اندر جائیں، وہاں راولپنڈی مریڑ چوک کے اندر آپ جائیں، لیاقت باغ سے پہلے آتا ہے، ایک پٹڑی پڑی ہے، اس جگہ سے ٹرین نہیں گزرتی، صرف وہ نشانیاں انگریز کی، جو ان کے باپ دادا کی نشانیاں وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جو اللہ رسول کی نشانیاں ان کو گرائی آ رہی ہیں۔ سین ماہ کے بل کا آدھا معاف ہے، مطلب 1 سین ماہ کا بل اگر لاکھ روپیہ آئے گا تو حکومت دیں کہ ہم 50,000 معاف کریں گے سین ماہ کا کنجر خانے کا، اور مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کے پیسے لگے ہوتے ہیں، کنجر خانوں کے پیسے آدھے معاف، اور اللہ رسول کے گھر ٹی وی کے بھی پیسے۔ کس ملک میں ہم جی رہے ہیں؟ کس لیے ہماری بزرگوں نے بتائیں کیا ہندوستان میں مسجدیں نہیں تھی؟ کیا مدرسے نہیں ہیں ادھر؟ مولوی نہیں ہیں؟ پیر ہیں؟ سید ہیں؟ درباریں ہیں ادھر؟ مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، مکان ہیں ان کے اپنے، زمینیں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جب روٹی کپڑا مکان گلیاں نالیاں کھمبے مسجدیں مولوی پیر سید درباریں حج عمرے ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی، پھر اتنا نقصان کر کے پاکستان کیوں آئے؟ وہاں بھی تو غلام تھے، یہاں بھی غلام ہے، پھر 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دیں؟ بدماشوں کے لیے دی تھی، امریکہ کے نظام کے لیے دی تھی، بلے کے لیے دی تھی، شیر کے لیے دی تھی، تیر کے لیے دی تھی، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں تو اس لیے دی تھی کہ ملک ہمارا ہوگا، سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہوگی، محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکیں گے۔ آج ہے اجازت؟ اگر مسجدوں کے لیے بنایا تھا جناب تو ہندوستان میں مسجدیں موجود ہیں، اگر درباروں کے لیے بنایا تھا تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار موجود ہے، حضرت ابو علی قلندر کی ہے، نظام الدین اولیاء کی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی، امام حسن رضا بریلوی کی درباریں ہیں وہاں، اگر درباروں کے لیے بنایا تھا۔ اگر ہم نے یہ بنایا تھا گھر کے لیے مکانوں کے لیے، وہ وہاں بھی مسلمانوں کے پاس اپنے گھر ہیں زمینیں ہیں، میلاد کے لیے بنایا تھا تو میلاد اس سے بڑے یہاں تو اجازت لینی پڑتی ہے، وہاں ہندوستان میں جو مسلمان میلاد کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھیں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں وہاں اجازت کی بھی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ حضور نے خود فرمایا من مشى مع ظالم، جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا ہوا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا کسی مولوی پیر کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس پر فتویٰ لگا کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر ساتھ دیا، حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بتاؤ جن کو امر بالمعروف بھی پڑھنا نہ آئے، جلسے سے نام ہی رکھ لے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور رکھ کے بھی پڑھنا نہیں آئے، اور میں کسی کو پانی لینا سی یا پھر لگتا ہی ہے کہ رب کوئی بھی چنگی شے تیرے منہ چو کٹوانا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے پڑھیا کی ہے امر بالمعروف میں پڑھیا کی ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ بھی اچھائی کا حکم دیا جائے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکا جائے، تو انہیں کی پڑھے امر بن معروف، معروف امر معروف کا بیٹا ہے، جڑا انہیں پڑھیا نا وہ دا مطلب ہے امر بن معروف، امر معروف کا بیٹا ہے۔ انہوں امر بالمعروف نہیں پڑھنا آیا، خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا پڑھتے ہو؟ کہتے لا 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 لا،
ہاں کلمہ نہیں آیا اس میں۔ کشمیر کے جلسے میں پورا کلمہ بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو جی آج کے، میں کہ جس کو کلمہ بھی نہ آتا ہو چلو ایک باری کہو، اے دے ٹرین کا لے کے آنے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا، جب حلف لیا جاتا ہے حلف سے پہلے تیاری کروائی جاتی ہے، پہلے تیاری بھی کروائی، پھر صدر نے ٹی وی پر چلا، آج بھی وہ بیان پڑھا ہے، ٹی وی پر کھڑے ہو کر صدر نے اس کو 5 بار پڑھایا، پڑھے خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین، نہیں آیا اس کمینے کے، ایک بار چالو یار غلطی ہو جاتا ہے، انسان ہے منہ سے نکل، ہم مان لیتے، ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، 4 بار ہوتا ہے، 5 6 آیا ہی نہیں ہے منہ پر۔ یوں تو سید بھی ہو، اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہے تمہارے اندر، کوئی مسلمانوں والی بات بھی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان لٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگوں نے پستان کر کباب بنا کر کھا لیے، آذربائیجان کی مسجدوں کے اندر انہوں نے سور اور خنزیر چھوڑ دیے، کشمیر کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا کرتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 19 سال سے امریکہ کی قید میں بیٹھی ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کی قیدوں میں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں روڈوں پر آ گئی ہیں، ہر چوک پر ہر اشارے پر چھوٹی چھوٹی بچیاں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتی ہیں پیسوں کی خاطر، ہر ہوٹل کے اندر ہوٹل چلانے کے لیے بچی کو آگے کھڑا کرنا پڑتا ہے، ہر بس کے اندر بس کو چلانے کے لیے بچی کو آگے کھڑا کرنا پڑتا ہے، کمپنی بنا لو شیمپو نہیں چلتا، پہلے بچی کو بیچنا پڑتا ہے، بچی کو شیمپو کے ساتھ نہلانا پڑتا ہے، پھر شیمپو بکتا ہے، صابن نہیں بکتا، پہلے بچی بیچتے ہیں پھر صابن بیچتے ہیں، یہاں ٹافی بیچنے سے پہلے اپنی بیٹی بیچتے ہیں پھر ٹافی بیچتے ہیں، ہر چیز بیچنے سے پہلے تو اس قوم نے اپنی بیٹی بیچی ہے، پھر کس چیز کے ہم کہتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ اس سے تو امریکہ کی ٹیم آئی کراچی کے اندر، انہوں نے آ کر کہا ان حکمرانوں کو ہمیں کوئی نئی چیز دکھاؤ، انہوں نے یونیورسٹی دکھائی، انہوں نے کہا اس سے اچھی یونیورسٹی، انہوں نے لیبارٹری دکھائی، انہوں نے کہا اس سے اچھی لیبارٹری ہمارے پاس ہیں، انہوں نے عمارتیں دکھائی، انہوں نے کہا اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں ہمارے پاس ہیں، کوئی نئی چیز دکھاؤ، انہوں نے کہا کیا دکھائیں؟ تو امریکہ کی ٹیم نے کہا ہمیں اس مدرسے میں لے جاؤ جس مدرسے میں علامہ خادم حسین رضوی پڑھا ہے، ہم اس مدرسے میں لے جاؤ کہ ہم نے صلاح الدین ایوبی کو سنا تھا، پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چل کر دکھایا کہ وہ اس طرح تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمدللہ ابھی سال نہیں ہوا، لبیک کے نعرے تو آج بھی لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، قیامت تک میرے آقا و مولا کا ذکر رہنا ہے، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود آگ سے اس محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ سید کفایت علی کافی فرماتے ہیں کہ یہ جو کاٹن کا سوٹ پہن کر پراڈو کی گاڑی پہ بیٹھ کر بدماشیاں کرتا ہے نا، مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آنکھیں وہاں دکھا جہاں دکھانے کا حق ہے، سانو آگے کھانا بھی کھائیاں کر اے اپنے بدماشیاں سنبھال کے رکھ، اسی ساری بدماشیاں ویکھ نہیں ہیں، ہون اسی نظام مصطفیٰ لے آنا ہے، ساڑی تیرے نال ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے اوپر تو پولیس والے بھی گولیاں چلا رہے تھے تو ہم ان کو بھی کہتے تھے یہ اپنے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، کبھی موقع بنا تو مودی نو اسی لٹکا کے بھی کھاؤں گے، محمد عربی دے غلام ہیں جو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں موقع ضرور دے گا، اگر 22 سال بعد وہ کمینہ آ سکتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تو سانوں کہنے میں جناب مولوی صاحب جو ہے نا یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، تحریک لبیک والے کیا کرتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال، ہمیں آگے سانوں کارڈ کی استعمال، اسی پورے دے پورے مذہبی ہیں، سانوں کی کارڈ استعمال کرنے دی لوڑ ہے، ہم کٹر ملہ ہیں، کٹر سیاسی ہیں، کٹر محمد عربی کے کمی ہیں، یہ تو ہمارے بارے میں تو تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا،
یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے ہم تمہارے غلام نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. ہم تمہارے تابع نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں. تو پھر انڈیا نے کہا تمہیں تو 74 سال ہو گئے، تمہارے بارے میں آج تک انڈیا نے نہیں کہا. یہ حضور کے غلاموں کے بارے میں انڈیا نے کہا یہ جو لبیک والے ہیں یہ کٹر ملا ہیں، کٹر. انہوں نے بھی پتہ ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ابھی سال بھی نہیں ہوا، سال پورا نہیں ہوا ابھی جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہمارے جوانوں پر گولیاں چلائیں، شیل چلائے، ہماری ماؤں بہنوں کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی. وقت گزر گیا، واللہ عزیز ذو انتقام. ہاں تو مشو مغرور پر حلم، بابا جی فرماتے تھے، مولا روم فرماتے تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرتورا. مولا روم فرماتے تو غرور اور تکبر میں ہے کہ تیرے پاس حکومتیں ہیں، تو سیٹ پر بیٹھا ہے، تیرے پاس ایم این اے ہیں، تیرے پاس طاقتیں ہیں. تو مولا روم فرماتے غرور اور تکبر نہ کر، یہ رب تجھے ڈھیل دے رہے ہیں، وقت ہے واپس آ جا. اگر واپس نہ آیا رب دیر سے پکڑتا ہے، پھر بڑا سخت پکڑتا ہے. پھر پکڑ جب رب کی پکڑ آ جائے نا پھر کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا. جب شاہین کے پنجوں کے اندر شکار پھنس جائے نا پھر شکار کے چوں 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 کرنے سے شاہین کو کچھ نہیں ہوتا، اس نے اس کو شکار کرنا ہی ہوتا ہے. جب رب کی پکڑ آ جائے نا تو وہ تو بابا جی فرماتے تھے منگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. تم ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی بات ہارون رشید حضرت امام موسیٰ کاظم کو کہتا تھا اور روضہ رسول کے سامنے کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا حضور کا. ہارون رشید کہتا تھا کیوں حق حق ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم حق کے راستے پر تھے، تو پھر وہ جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں حق پر نہ ہوں تکلیف ان کو حق والوں سے ضرور ہوتی ہے. جیسے آج نسل ان کی بھی چل رہی ہے جن کو حق سے پریشانی تھی، نسل امام موسیٰ کاظم کی بھی چل رہی ہے جو حق کے راستے پر کھڑے تھے. اور آپ جیل میں بھی گئے تھے، امام موسیٰ کاظم کو ہارون رشید نے حق کی خاطر جیل میں ڈالا اور آپ کی اکثر زندگی جیل میں گزری ہے. اور آپ کو قالین کے اندر بند کر کے آپ کو سانس دبا گلا دبا کر آپ کے قالین دے کر اوپر دبا کر آپ کو شہید کیا گیا. اور دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو آپ کو سیسا گرم کر کے پلایا گیا، پھر آپ اس وجہ سے شہید ہو گئے. ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں اور ہم نے کبھی دین کی خاطر تھپڑ بھی نہیں کھایا. دعوے سب کے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے بابے نے جھوٹے دعوے نہیں کیے. ہاں ہمارے بابے نے کہا ہے میں کتا پاک رسول اللہ، بس اس سے اگلی بات کبھی کی نہیں ہے کہ ہم عاشق ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں. بس یہی کہا ہے ہم حضور کے در کے کتے ہیں. گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، گناہگار ہیں. جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی. کہتے ہیں ہمارے علاقے کا شاعر ہے، کہتے ہیں جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، پھٹ جگر دے سیتے نہیں سی. جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، پھٹ جگر دے سیتے نہیں سی. کلا بھامیں لڑدا رہ گئے، کلا بھامیں لڑدا رہ گئے، منافق کٹھے کیتے نہیں سی. ساڑھے بابا جی نے پینٹا والے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتا ہے، منافقاں دا ٹولا نہیں کھڑا کیتا. نہیں منافقاں نوں بھی نعرہ لا لئیے فلانے میں بابا جی نہیں اے منڈے کام کر لین گے. ویکھیا نہیں پوری دنیا نوں لمیا پایا ہویا، میرے نہیں پایا ہویا اور کنے پایا ہویا. ساڑھے